50 سال کی عمر مبارک ہوئی تو مشرکین کا وہ معاہدہ جو مسلمانوں کے خلاف اور بنو ہاشم کے خلاف لکھ کر بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ لٹکایا گیا تھا وہ ختم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے دیمک نے اس کو چاٹ لیا۔ 3 سال کے بعد آپ وہاں سے باہر نکلے، اس مشکل سے آپ کو نجات ملی۔ 50 سال کی آپ کی عمر مبارک ہوئی تو پھر آپ کے اوپر 2 بڑے غم آئے۔ باہر حفاظت کرنے والا چچا ابو طالب اس دنیا سے چلے گئے، اور گھر میں آپ کو حوصلہ دینے والی بیوی سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا اس دنیا سے چلی گئی۔ پیغمبر علیہ السلام اب مکے میں بہت پریشان، اور آپ کی حفاظت کرنے والے جب چلے گئے تو مشرکین نے آپ کو اور تنگ کرنا شروع کیا۔ چنانچہ آپ مکے والوں سے دل برداشتہ ہو کر مکہ چھوڑ کر طائف کی وادی میں چلے گئے، اور وہاں آپ 10 دن تک رہے۔ آپ کے ساتھ آپ کے غلام زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ تھے۔ 10 دن آپ وہاں رہے، ان کو سمجھاتے رہے، دین بتاتے رہے، اللہ تعالیٰ کی توحید اور اپنی رسالت سمجھاتے رہے، لیکن ایک بندہ بھی مسلمان نہیں ہوئے، نہ ہوتے۔ الٹا انہوں نے پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ ظلم والا معاملہ اختیار کیا، اور اتنا ظلم کیا، پیغمبر علیہ السلام کہتے تھے میری زندگی کا سب سے مشکل دن وہ تھا جب میں طائف سے واپس آ رہا تھا۔ دل غم زدہ تھا، مکے سے نکل کر ادھر آیا تھا، مکے جا نہیں سکتا، انہوں نے میرا کلمہ پڑھا نہیں، آپ اس غم کے ساتھ نکلے، الٹا انہوں نے آپ کو پتھر مارے، آوازیں کسیں، گالیاں دی، برا بلا کہا، اور اتنے پتھر برسرے بازار مارے گئے۔ آپ تصور کریں، ہر انسان کی عزت ہوتی ہے، اگر مجھے اور آپ کو کوئی آدمی چوک میں کھڑا ہو کے 2 گالیاں دے دے، ہم کہتے ہیں اب میری عزت کا مسئلہ ہے، اور ہماری عزت کی کیا اوقات ہے؟ وہ نبیوں کے نبی، اماموں کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی عزت پہ ساری دنیا قربان کر دی جائے، وہ پیغمبر علیہ السلام، اور ان کو پتھر مارے جا رہے ہیں، ان کو ماں بہن کی گالیاں دی جا رہی ہیں، اور آپ کے اوپر الزامات لگائے جا رہے ہیں۔ میرے آقا کو اتنے پتھر مارے کہ آپ کی کمر سے خون لہو نکلا، آپ کی جوتی کے تلوے پاؤں سے چپک گئے، اور آپ بے ہوش ہو کے زمین پہ گر پڑے۔ کیا ہمیں بھی کبھی اسلام کی خاطر یہ تانے سننے پڑے؟ کیا ہمیں بھی کبھی رشتہ داروں کی باتیں سننی پڑی ہیں؟ کیا ہمیں بھی کبھی توحید کی خاطر کوئی دکھ سہنے پڑے ہیں؟ یا میری تیری توحید اتنی میٹھی ہے کہ ہمیں کوئی کچھ کہتا ہی نہیں ہے؟ ہمیں اپنی توحید پر غور کرنا ہوگا۔ بہرحال آپ کو اتنا ظلم کے ساتھ گرا دیا گیا تو زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے اٹھایا، اور سامنے ایک باغ تھا جو کافر کا باغ تھا، ربیعہ کا، تو اس کے اندر لے گئے تاکہ ان ظالموں سے بچا جائے۔ ان سے آپ بچا کر باغ کے اندر پناہ لے لی، باغ میں چلے گئے۔ آپ بیٹھے تھے، باغ کا مالک ربیعہ تھا تو کافر، لیکن حضور کی اس کیفیت کو دیکھ کرنا اس کا دل بھی نرم پڑ گیا۔ اس نے اپنے غلام عداس، اس کو ایک انگوروں کا گچھا ایک تھالی میں رکھ کے دیا، جاؤ ان کو دے دو، وہ کھا لے۔ حضور علیہ السلام کے پاس وہ لایا گیا، آپ نے بسم اللہ پڑھ کے اس کو توڑا اور کھانے لگے۔ وہ حیران ہوا غلام، کہنے لگا ما ھذا الکلام، یہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں اپنے اللہ کا نام لے رہا ہوں۔ آپ کون ہیں؟ آپ نے پوچھا تو کون ہے؟ کہنے لگا میں عداس۔ آپ نے فرمایا کہاں سے آئے ہو؟ کہنے لگا غلام ہوں۔ کہاں سے آئے ہو؟ کہنے لگا میں نینوا بستی سے ہوں۔ نینوا علاقہ ہے، عراق کا شہر ہے، فرات کے کنارے پر۔ آپ نے کہا تو میرے بھائی کے علاقے سے ہے۔ اس نے کہا آپ کا بھائی؟
کہا میرے بھائی یونس علیہ السلام وہ بھی اللہ کے نبی تھے، نینوا علاقے میں عراق کے شہر میں تھے، اور میں بھی اللہ کا نبی اور رسول ہوں، اور انبیاء آپس میں بھائی بھائی ہوتے ہیں، میرے بھائی کے علاقے سے آیا۔ اس نے کہا اچھا آپ اللہ کے رسول ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں مجھے اللہ نے اپنا نبی اور رسول بنا کر بھیجا۔ اس نے کہا آپ کی دعوت کیا؟ آپ نے دعوت دی۔ دیکھ لیں قسمت، 90 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے گئے، 10 دن تک ان کے سامنے توحید کی دعوت رکھی، نہیں مانا ایک بھی، الٹے پتھر مارے۔ یہ انگور دینے آیا دنیا کے، لے گیا جنت کے۔ آپ نے اپنا تعارف کروایا، وہیں کھڑا کھڑا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ آپ نے کہا اپنا ایمان چھپا لینا، کہیں تیرے اوپر بھی یہ ظلم نہ ہو، جب اسلام ابھرے گا تب تم میرے پاس آنا، آپ اپنا اسلام چھپا کے رکھو۔ اس نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو۔ حضور علیہ السلام کے پاس آسمان سے فرشتے آئے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میکائیل علیہ السلام اور یہ فرشتہ دوسرا ہے، اگر آپ ان کو حکم دیں آسمان سے ان کے اوپر پتھروں کی بارش آئے اور ان کو دبا کے رکھ دیا جائے، تہس نہس کر دیا جائے۔ اگر آپ حکم دیں تو 2 پہاڑوں کو اٹھا کے ان کو کچل کے پیس کے رکھ دیا جائے۔ اگر آپ حکم دیں آسمان سے پانی اترے ان کو غرق کر کے رکھ دیا جائے۔ اگر آپ حکم دیں ہوائیں چلا کے ان کو پھاڑ کے رکھ دیا جائے۔ آپ کے صرف اجازت کی ضرورت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے غم سہنے کے باوجود، اتنے دکھ سہنے کے باوجود، اتنے تانے سننے کے باوجود، اتنے پتھر کھانے کے باوجود، آپ کے ہاتھ اٹھے، لب ہلے اور کہا اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، مالکا اس قوم کو ہدایت دے دینا، ان کو ابھی پتہ ہی نہیں ہے۔ میرے اللہ نے آپ کی دعا قبول کر لی۔ اگر آپ کہتے اللہ تباہ کر دے، ہو جاتے، اللہ ان کو بیڑا غرق کر دے، ہو جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کر لی۔ جب مکہ فتح ہوا، اس کے بعد حنین کی جنگ ہوئی، یہی طائف کے پورے قبیلے یہاں سے اٹھے، مدینہ میں پہنچے، پیغمبر علیہ السلام کے ہاتھ پہ بیعت کر کے سارے مسلمان ہو گئے، سارے مسلمان ہو گئے۔ اور ان کی نسل میں سے ایک تھا جس کا نام محمد بن قاسم تھا رحمت اللہ علیہ۔ آج اس خطے میں اسلام سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت، لیکن اس کا سبب کون بنا؟ محمد بن قاسم تھا، بنو امیہ کا شخص تھا، بنو ثقیف کے ساتھ تعلق تھا، وہاں سے نکلا، سندھ میں پہنچا، راجہ دہر سے جنگ کی، اسلام اس خطے میں آیا اور آج تک مسلمان اس خطے میں ہے۔ اس کی ایک بڑی وجہ محمد بن قاسم، اور محمد بن قاسم کس خاندان سے تھا؟ طائف کے علاقے والوں سے تھا، جس کے لیے دعا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ غم زدہ واپس لوٹے، ایک بندہ صرف مسلمان ہوا، وہ عداس۔ اب آپ رات کو بھی سفر کر کے ایک جگہ پہ وادی نخلا میں ٹھہرے، آپ اور زید رضی اللہ عنہ نماز پڑھ رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو مزید تسلی دینے کے لیے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوا اگر وہ نہیں مانے تو کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے جنوں کو بھیجا۔ جن پہلے نا ایک دوسرے جن کے اوپر چڑھ چڑھ کے تیسرے چوتھے پانچویں پہ آسمان کے پاس جا کے کان لگا کے باتیں سنا کرتے تھے۔ پہلے جب وحی آنی شروع ہوئی ان کے سارے دروازے بند، سخت ترین پہرا لگ گیا، اب ان سے سنا نہیں جاتا تھا۔ وہ پوری دنیا میں چکر لگا رہے تھے کہ پتا کرو ہوا کیا ہے۔ وہ اس رات چلتے چلتے وادی نخلا میں پہنچے۔ حضور بلند آواز سے رات کا وقت، تہجد کا وقت، بلند آواز سے آقا کی زبان سے قرآن کی تلاوت ہو رہی تھی۔ قالوا انا سمعنا قرآنا عجبا، ایک دوسرے کو کہنے لگے یہ قرآن، یہ آواز، یہ کہاں سے؟ سارے جمع ہوئے، انہوں نے بڑے غور سے سنا۔ جب ہی پہلی مرتبہ قرآن انہوں نے سنا، ان کے دلوں کو اللہ نے موڑا، آپ نے نماز ختم کی، سارے جن آپ کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تسلی دی، انسان تو انسان، جن بھی آپ کا کلمہ پڑھیں گے مسلمان ہوں گے۔ پھر آپ اس کے بعد مکے کے پاس آئے، مکے والوں نے آپ کو اندر داخل ہونے سے منع کر دیا کہ آپ جاؤ، اب نکل گئے تھے ہمارے علاقے سے، ہم آنے نہیں دیں گے۔ پھر آپ کو مطعم بن عدی ایک شخص تھا تو وہ کافر ہی،
لیکن اس نے آپ کو پناہ دی اور آپ مکے میں آ گئے۔ حضور علیہ السلام اب بہت پریشان تھے، اس واقعہ طائف کی وجہ سے بھی اور اپنے پیاروں کے جانے کی وجہ سے بھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو تسلی دینے کے لیے ایک بہت بڑا معجزہ دیا، وہ معروف ہے، اس کا خلاصہ میں آپ احباب کے سامنے رکھتا ہوں۔ کچھ باتیں شاید سکپ ہو جائیں لیکن آپ نے پہلے بھی سنی۔ حضور علیہ السلام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے گھر میں چونکہ پرورش پائی تھی ابو طالب کے گھر میں، تو آپ ان کے گھر میں بھی رات گزار لیا کرتے، رہ لیا کرتے۔ تو آج رات ان کے گھر میں ام ہانی حضرت علی رضی اللہ کی سگی ہمشیرہ تھی، تو ان کے گھر میں آپ تشریف فرما تھے۔ جبریل علیہ السلام آئے، چھت پھاڑی اور آپ کو اٹھایا، جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کو اوپر سے آ کر اٹھا کے آسمانوں پہ لے گئے نا، اس طرح جبریل علیہ السلام آئے، چھت کے راستے سے آپ کو لے گئے۔ لیکن وہ اللہ تعالیٰ نے معجزہ کرنا تھا، چھت پھاڑی اور صحیح بھی ہو گئی۔ وہ اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے، آپ کو اٹھایا گیا، دروازے سے نہیں لے کر گئے، کیونکہ بتانا یہ تھا کہ آج کام روٹین سے ہٹ کر ہوں گے، عام روٹین والے نہیں ہوں گے۔ آپ کو اٹھایا گیا، بیت اللہ یوں سمجھے اس کی ایک جانب یہاں یو شیپ کے اندر ایک جگہ ہے جس کو حتیم کہتے ہیں، بیت اللہ کا حصہ ہے، آپ کو وہاں جا کر لٹا دیا گیا۔ آپ وہاں لیٹے، نبی علیہ السلام جاگ رہے ہیں، بیدار ہیں، آپ سب دیکھ رہے ہیں۔ آپ نے بعد میں یہ بتایا کہ مجھے وہاں لٹایا اور انہوں نے میرے گلے سے لے کر، یہ اوپر والی جو ہڈی ہے گلے کے پاس، سینے کی آخری ہڈی، وہاں سے لے کر ناف تک میرا سارا سینہ چاک کر دیا۔ یہ دوسری مرتبہ شق صدر ہوا، میرے دل کو باہر نکالا، سونے کا ایک تھال لایا گیا، اس کے اندر میرے دل کو رکھا گیا، زمزم کے پانی کو لایا گیا، میرے اندر سے میرے دھویا گیا، میرے دل کو بھی اس کے ساتھ دھویا گیا، پھر دوبارہ اندر رکھ کے اوپر سے سی دیا گیا اور میرے سامنے ایک سواری لائی گئی، اس کا نام براق، براق برق سے، برق کا معنی بجلی، اس کی رفتار اتنی جتنی بجلی کی رفتار، جہاں نگاہ جائے وہاں اس کا قدم جائے، گھوڑے سے چھوٹی اور گدھے سے ذرا بڑی وہ سواری، انتہا درجے کی سفید، جس کو براق کہتے ہیں۔ تو آپ کہتے ہیں مجھے اس کے اوپر بٹھایا گیا تو وہ ذرا اچھلنے لگا، تو جبریل علیہ السلام نے اس کی لگام کو تھاما اور پھر مجھے اس پر بٹھا کے چلے گئے اور ہم بیت المقدس پہنچے۔ بیت المقدس، اے اللہ آج بھی اس کی حفاظت فرما، اہل اسلام کی مدد فرما، مسلمانوں کی مدد فرما، مسلمان حکمرانوں کو غیرت عطا فرما اور کافروں کو تباہ و برباد کر دے، ان یہودیوں کو ظالموں کو نیست و نبود کر دے۔ اے اللہ اپنی غیبی مدد سے بیت المقدس کی حفاظت فرما اور ہمیں ان کے لیے دعائیں اور جو ہو سکے وہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے پیغمبر علیہ السلام وہاں پہنچے، بیت المقدس کے باہر ایک کڑا لگا ہوا تھا، آپ کئی وہ سواری کا وہ لگام جبریل علیہ السلام نے اس کڑے کے ساتھ باندھ دی اور کہا جتنے نبی بھی یہاں آتے تھے نا بیت المقدس میں، وہ سارے اپنی سواریاں اسی کڑے کے ساتھ باندھا کرتے تھے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام اندر گئے۔ اب روایات دو طرح کی، ایک جاتے ہوئے نماز پڑھائی، ایک روایت میں آتے ہوئے نماز پڑھائی، ہو سکتا ہے 2 مرتبہ ہی ہوا ہو سکتا ہے 1 مرتبہ، لیکن آپ گئے تو سارے نبی جمع تھے وہاں، سارے انبیاء، اس رات کوئی اور آدمی نہیں تھا، سارے انبیاء جمع ہیں۔ جبریل علیہ السلام نے میرے آقا کو پکڑا بازو سے اور سب کے درمیان سے آگے کر کے مصلی پہ کھڑا کر دیا اور سارے نبیوں کو پیچھے کھڑا کیا اور کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج ان کو بھی نماز پڑھا دو۔ نہیں مانتے دنیا نہ مانے، آپ تو دنیا کے امام نہیں، آپ تو نبیوں کے بھی امام۔ وہاں آدم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، المختصر سارے نبی وہاں، کم و بیش 1,24,000 کے قریب انبیاء سب وہاں موجود تھے۔ یہاں سے کیا سمجھ آئے؟ یہ ایسے ہی واقعہ نہیں ہے، امام الانبیاء، نبیوں کے امام، جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو وہاں آدم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، تورات جن کے اوپر اتری،
इंजील जिनके ऊपर उतरी, ज़बूर जिनके ऊपर उतरी, आसमानी सहीफे जिन पर उतरे, वो सारे पीछे और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे। इसका मतलब ये है तेरे इमाम मेरे इमाम, तेरा उस्ताद मेरा उस्ताद, तेरा वालिद मेरा वालिद, इनकी क्या हैसियत है जब नबी नबी सारे जमा हो, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे कोई नहीं आ सकता। सारे नबी मेरे आका के पीछे है, जब नबी मेरे आका के पीछे है, तेरा इमाम उससे आगे कैसे जा सकते है, तेरा मुफ्ती उससे आगे कैसे जा सकते हैं, तेरा पीर उससे आगे कैसे जा सकता है, तेरा वली उससे आगे कैसे जा सकते हैं, तेरा मौलवी उससे आगे कैसे जा सकते हैं, तेरी अकल कैसे आगे जा सकती है। जब पैगंबर आ जाए, और आज के दौर में जब पैगंबर अलैहिस्सलाम की हदीस आ जाए, फिर सारी दुनिया पीछे है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सबके इमाम है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये अकीदा है, ये समझाया गया है कि जब हुजूर आ जाए फिर किसी और का सिक्का नहीं चलता है। फिर आपने नमाज पढ़ाई, फिर आपको बाहर ले जाया गया, आपको 2 बर्तनों में पानी दिया, 2 बर्तन मशरूब दिया गया, एक में दूध एक में शराब पेश की। पकड़े हैं आप, क्या पकड़ते हैं? मेरे आका ने दूध लिया, शराब नहीं ली। क्यों? आप फितरत को पसंद करते थे, आप हिदायत वाले थे। उम्मत को दिखा दिया कि हुजूर के सामने 2 चीजें हैं, शराब को ठुकरा दिया, दूध को मेरे आका ने पिया। फिर आपको उसी सवारी पे बिठा के जिब्रील अलैहिस्सलाम पहले आसमान पर ले गए, वहां आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। फिर सारे आसमान के फरिश्ते दूसरे पर ले गए, वहां यहया अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। तीसरे आसमान पे ले गए, यूसुफ अलैहिस्सलाम से मुलाकात, मुख्तसर कर रहा हूं। चौथे आसमान पे ले गए, इदरीस अलैहिस्सलाम से मुलाकात। 5वें आसमान पर ले गए, वहां हारून अलैहिस्सलाम से मुलाकात। 6ठे आसमान पर ले गए, मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात। सारे नबियों ने आपका इस्तकबाल किया, आपको खुशामदीद का हाल अहवाल पूछे, फिर आप ऊपर चलते गए। जब 6ठे आसमान पे मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई ना, तो आप सलाम दुआ हाल अहवाल करके आगे चले, पीछे मूसा अलैहिस्सलाम रोने लग पड़े। पूछा गया, ऐ मूसा अलैहिस्सलाम आप क्यों रो रहे हैं? कहा, मुझे इस बच्चे के ऊपर मैं हैरान हूं। मूसा अलैहिस्सलाम नबी अलैहिस्सलाम को कह रहे हैं बेटा, क्योंकि आप उम्र के हिसाब से उनसे छोटे थे। कहते हैं मैं इस लड़के और इस नौजवान पे हैरान हूं, आया मेरे बाद है, लेकिन इसकी उम्मत मेरी उम्मत से बहुत ज्यादा जन्नत में चली जाएगी। मैं अपनी उम्मत पे गमज़दा हूं कि मैंने बड़ी मेहनत की, लेकिन अफसोस वो ना माने, और इसने जो मेहनत की है इसकी बड़ी उम्मत मुझसे ज्यादा जन्नत में जाएगी। इस वजह से मैं रो रहा हूं कि मेरी उम्मत क्यों नहीं मानी। फिर मेरे नबी अलैहिस्सलाम 7वें आसमान पर गए, वहां इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि उनके पास छोटे छोटे बच्चे हैं जो खेल रहे हैं, और आप कहते हैं मैंने जिंदगी में एक जगह पर इतने बच्चों को इकट्ठे कभी नहीं देखा। इतनी तादाद बच्चों की, इतनी तादाद, यूं समझे लाखों की तादाद, करोड़ों की तादाद बच्चे मैंने देखे, मैंने कभी इतने इकट्ठे एक जगह पे नहीं देखे। तो मैंने पूछा, ऐ जिब्राइल अलैहिस्सलाम ये बच्चे कौन है और क्या कर रहे हैं? कहा ये बच्चे खेल रहे हैं। तो मैंने कहा कौन से हैं? कहा ये वो बच्चे हैं, चाहे मुसलमानों के हों या काफिरों के, जो बचपन में बुलूगत से पहले फौत हो जाएं, वो सारे बच्चे अल्लाह इकट्ठे करके इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास भेज देते, वो सारे वो। फिर आप कहते मुझे ऊपर ले जाया गया 7वें आसमान से ऊपर, तो 7वें आसमान के ऊपर बैतुल मामूर है। जिस तरह दुनिया में एक खाना काबा है, 7वें आसमान पे भी एक खाना काबा है। इसको बैतुल्लाह कहते हैं, उसको बैतुल मामूर कहते हैं। इसी की सीध में ऊपर, बैतुल्लाह की सीध में ऊपर एक घर है, उसको बैतुल मामूर। बैतुल मामूर का तर्जुमा है आबाद घर। आपने फरमाया वहां 70,000 फरिश्ते एक वक्त में उस घर के अंदर जाकर इबादत करते, और जो एक मर्तबा इबादत करके बाहर आ जाए सारी जिंदगी उसकी बारी नहीं आती है। इतने फरिश्ते हैं जो अल्लाह की इबादत में मसरूफ। इस वजह से वो आबाद घर है, एक लम्हा भी उस घर को खाली नहीं किया जाता। उस 70,000 फरिश्ते
ایٹ اے ٹائم ہر وقت اس کے اندر اللہ کی عبادت کر. تیری میری عبادت کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے. یہ تو ہماری خوش قسمتی کہ ہم عبادت کر لے. میں نماز نہیں پڑھوں گا, روزہ نہیں رکھوں گا, زکات نہیں دوں گا, حج نہیں کروں گا, تو اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا اس کی عبادت کرنے کے لیے بڑی مخلوقات, اور کوئی بھی نہ کرے تو اس کے اندر کوئی فرق پڑتا, اس کو کوئی فرق نہیں. 70,000 فرشتے وہاں اللہ کی عبادت کر رہے ہیں بیت المعمور. اس سے آگے مجھے لے جایا گیا تو سدرۃ المنتہا. سدرہ کا معنی بیری, منتہا انتہائی, جس کو ڈیڈ لائن کہتے ہیں. اس سے آگے کوئی فرشتہ بھی نہیں جا سکتا, اور نامہ اعمال سارے وہاں تک پہنچائے جاتے ہیں. بس سدرۃ المنتہا ڈیڈ لائن. وہاں آپ فرماتے ہیں وہ اتنی خوبصورت بیری تھی کہ میں اس کی خوبصورتی بیان ہی نہیں کر سکتا. اور اس کے جو بیر تھے وہ بڑے بڑے چاٹی جو مٹکے ہیں اتنے اتنے بیر تھے, اور اس کے جو پتے تھے وہ ہاتھی کے کان کی طرح بڑے بڑے تھے. پھر جبریل علیہ السلام پیچھے رہ گئے اور مجھے آگے بھیج دیا. بعض لوگ کہتے ہیں وہ جوتے اتارے, یہ کیے, وہ, ایسی کوئی باتیں نہیں. جبریل علیہ السلام نے یہاں رکے اور مجھے آگے بھیج دیا. میں آگے گیا تو مجھے وہاں کلمے چلنے کی آواز آئی, جیسے کوئی لکھ رہا ہوتا ہے اور زیادہ افراد لکھ رہے ہو تو قلم جو گھستی ہے رگڑ کھاتی ہے اس کی آوازیں آئی. تو بتایا گیا یہ لوہے محفوظ ہے جہاں ساری دنیا کا ریکارڈ لکھا جا رہا ہے اور اس کو محفوظ کیا جا رہا ہے. لوہے محفوظ تک میں پہنچا. پھر اللہ تعالیٰ سے میری ملاقات ہوئی. اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملاقات آپ کی ہوئی کیسے؟ 70,000 نور کے پردوں کے پیچھے کلام ڈائریکٹ ہوا, دوسرا درمیان میں کوئی نہیں تھا. حضور بولتے, اللہ تعالیٰ سنتے, اللہ تعالیٰ بولتے, حضور علیہ السلام سنتے, لیکن درمیان میں 70,000 نور کے پردے تھے. اللہ تعالیٰ سے کلام ہوا. کیا ہوا؟ 2 باتیں ہمیں معلوم ہیں. کچھ جو حضور نے بتایا وہ ہمیں معلوم ہے, اس کے علاوہ ہم نہیں جانتے کیا ہو. بعض لوگوں میں معروف ہے اللہ تعالیٰ نے کہا میرے لیے کیا لے کر آئے ہو, تو حضور نے کہا التحیات للہ والصلوات والطیبات. یہ حدیث ثابت نہیں ہے. کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو تحفے دیے, 2-3 قسم کے تحفے. ایک تحفہ یہ دیا, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, میں آپ کے ساتھ وعدہ کرتا ہوں آپ کی امت کا کوئی شخص جس کا عقیدہ توحید مضبوط ہو اور عقیدہ رسالت مضبوط ہو, اس کے عقیدے میں شرک نہ ہو, اگرچہ کروڑوں گناہ بھی کرائے, اللہ تم سے وعدہ کرتا ہے آپ کی ہر امت کے توحید والے شخص کو اللہ قیامت کے دن ویسے ہی معاف فرما دے. من مات من امتک لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ. آپ کی امت کا ہر وہ شخص کبیرہ گناہ کا بھی مرتکب ہو لیکن شرک نہ ہو, اس کے گناہوں کے اندر کروڑوں گناہ ہو لیکن شرک والا گناہ نہیں, میرا رب سارے ہی معاف کر دے گا. اور یاد رکھو آپ کی امت کے کسی شخص کے اندر کروڑوں نہیں اربوں نیکیاں ہو لیکن ساتھ ایک شرک والا بھی گناہ ہوا تو فرمایا اللہ اس کو کبھی نہیں معاف کرے گا. یہ اب ہمارے ہاتھ میں ہے. عقیدہ درست کر لو. نفع کا مالک ایک اللہ, نقصان کا مالک ایک اللہ, اولاد دینے والا ایک اللہ, شفا دینے والا صرف ایک اللہ, دکھ دینے والا بھی ایک اللہ, دکھ دور کرنے والا بھی ایک اللہ, کرنی بھرنی والا بھی ایک اللہ, گنج بخش فیض عالم ایک اللہ. اللہ کے سوا کوئی میرا مالک خالق نہیں, کوئی میرا رازق نہیں, کسی کے اختیار میں کچھ نہیں, صرف ایک اللہ. توحید والا عقیدہ تم اپنا لو, کتنے بھی گناہگار ہو, اس روز اللہ تعالیٰ نے حضور سے یہ وعدہ کیا اپنی امت لے آنا, بس شرک نہیں ہونا چاہیے. کتنے بھی گناہگار ہو میں رب ان سب کو معاف فرما دوں گا. دوسرا یہ کہا کہ یہ سورت بقرہ کی آخری 2 آیتیں بھی آپ کو تحفے میں دی, آپ ان کو لے جاؤ اور اپنی امت سے کہو کہ اسے پڑھا کریں, جو مانگیں گے ان 2 آیتوں کو پڑھنے کے بعد اللہ عطا فرما دے. سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں یہ اللہ تعالیٰ نے تحفہ دیا. اور حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا جو شخص رات کو عشاء کی نماز کے بعد یہ 2 آیتیں پڑھ لے, اگر نہیں بھی اٹھ سکا
تو اللہ تعالیٰ ساری رات کی تہجد کا ثواب عطا کر دے۔ یہ 2 تحفے ہو گئے۔ اور تیسرا تحفہ نماز، تیسرا تحفہ نماز، 50 نمازیں آپ کے لیے۔ حضور بڑے خوش ہوئے، 50 نمازیں لے کر واپس آئے۔ پہلے تو ملاقات ہوئی ابراہیم علیہ السلام سے 7ویں آسمان پر۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم واپس جا رہے ہو؟ جی جا رہے ہیں۔ اقری امتک منی السلام، اے پیارے اپنی امت کو جا کے کہنا کہ اس امت کو نبیوں کے باپ، نبیوں کے دادا، نبیوں کے پردادا، نبیوں کے والد ابراہیم علیہ السلام اس امت کو سلام پیش کرتے ہیں۔ اگر یہ امت صحیح امت بن جائے، اگر یہ امت واقعتاً نبی کی پیروکار بن جائے، تو یہ وہ عظیم امت ہے کہ جس کو سلام جد الانبیاء ابراہیم علیہ السلام۔ شرط یہ ہے کہ امت صحیح ہو جائے۔ اور ان کو میرا ایک پیغام بھی دے دینا، اے ابراہیم علیہ السلام آپ اپنے بچے ہی آپ ان کے، آپ اپنے بچوں کو کیا پیغام دینا چاہتے؟ کہا ان کو کہہ دینا کہ میں نے جنت دیکھ لی ہے، ان الجنت طیبۃ التربہ عذبۃ الماء، جنت کی مٹی بہت زرخیز ہے، پانی بہت میٹھا ہے، لیکن ہے وہ کھلا چٹیل میدان ہے، اس کا دانہ یہاں نہیں ہے، بیج یہاں نہیں ہے، بیج دنیا میں ہے۔ وہ لے کر آئیں گے تو مٹی بھی زرخیز ہے، پانی بھی میٹھا ہے، لہلہاتے باغ بن جائیں گے، بیج ان کے پاس دنیا میں ہے۔ اور ان کو بتا دینا کہ بیج کیا ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ یہ جنت کے درخت کو اگانے کا بیج ہے، وہ پڑیں گے زمین میں، اگیں گے جنت میں، پڑیں گے زمین میں، محلات اور باغات تیار ہوں گے جنت میں۔ امت کو جا کے میرا یہ پیغام دے دینا۔ اور تیسری بات ان کو کہنا کہ علاج معالجے بہت ہیں، سارے درست ہوں گے، لیکن سب سے بہتر علاج حجامے کا علاج ہے، وہ حجامہ بھی کروایا کریں، اللہ ساری بیماریوں کو دور کر دے گا۔ یہ 3 باتیں ابراہیم علیہ السلام نے۔ اور پھر میرے نبی علیہ السلام 6ویں آسمان پر آئے تو موسیٰ علیہ السلام سے دوبارہ ملاقات ہوئی تو کہا اے بیٹے، اے بھائی بتا رب تعالیٰ نے کیا دیا؟ آپ نے کہا 50 نمازیں۔ خوش ہو کہ 50 نمازیں مل گئی۔ انہوں نے کہا، حدیث کے الفاظ بخاری میں آج ہی پڑھ رہا تھا، پہلے بھی پڑھی تھی لیکن دوبارہ دہرائی آج میں نے، پھر خود پڑھی آنکھوں تو میں پڑھ رہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اے بیٹے تیری امت نے 50 کوئی نہیں پڑھنی، میں نے بنی اسرائیل پر بڑی محنت کی، بڑا آزمایا، لیکن وہ بھی نہیں پڑھتے تھے، تیری امت نے 50 نہیں پڑھنی، ابھی موقع ہے، واپس جا کے کم کروا لو۔ حضور علیہ السلام نے مشورہ مان لیا، واپس گئے تو اللہ تعالیٰ نے 5 کم کر دی، پھر گئے تو پھر 5، پھر گئے۔ مختصر میرے نبی علیہ السلام نے کتنے چکر لگائے؟ 9 چکر۔ آپ سب سمجھدار ہیں، کاروباری ہیں، میں کسی کو کہتا ہوں یار انہوں سفارش کریں دکاندار نو تھوڑا جا کٹ کر لے، آپ کہیں ہاں کر سب، میں کہتا ہوں کیوں نہیں، وہ کہتے ہیں آپ وہ کم کر لیتا ہے، میں کہتا ہوں یار ایک اور پھر کہیں تھوڑا جا اور کٹ کر لے، آپ کہتے ہیں چلو کر سب، میں کہہ دیتا ہوں ٹھیک ہے، دوبارہ چلے جائیں گے، میں کہتا ہوں یار ایک مرتبہ پھر کم کروا، کری صاحب چلو تھوڑے منہ میں تیسری باری بھی کہہ دینا۔ یقین سے بتاؤ میں ہوں یا آپ، ہم کسی کی خاطر 4، 5، 6 باری کسی دے گھر جاواں گے؟ نہیں جائیں گے یار، بس کیا صاحب کی کر دے پھر اس طرح ہوتا ہے۔ اور سمجھیں ایک 50 روپے کی چیز ہے، آپ اسے کہیں یار کم کر دے، کہ چل 45 دے دے، چلو اور کم کر، چل 40 دے دے، نہیں یار غریب بندہ اور کم کر، چل یار تو 35 دے دے، نہیں اور کم کرو، چلو 30 دے دینا، نہیں میں بڑا غریب ہوں، بڑا تیرا محلے دار ہوں، تیرا بھی چل اور کم، چل یار 25 دے دے، نہیں اور کم کر، چل یار 20 دے دے، نہیں تجھے اللہ کا واسطہ اور کم کر، چل یار 15 دے دے، نہیں 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 تجھے آخری مرتبہ یار اور کم، چل یار 10 دے دے، 50 والی چیز دے، اور کم کر دے یار، چل چل 5 دے دے۔ اس سے بھی آگے کیا کہو گے؟ اگر اور بھی کام کراؤ گے تو کیا وہ تمہیں دھکے نہیں دے گا؟ کیا وہ کہے گا نہیں کہ تم مذاق کر رہے ہو میرے ساتھ؟
میرے حضور علیہ السلام نے 9 چکر لگائے آسمانوں، 45 کم کروائیں، جب 5 رہ گئی تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اور کم کروا دو۔ آپ نے فرمایا اب اس سے کم کرواتے ہوئے مجھے اللہ سے حیا آتی ہے، شرم آتی ہے۔ اگر میرے نبی علیہ السلام کو 5 سے کم کرواتے حیا آئے تو تمہیں 5 سے کم کرتے شرم نہیں آتی؟ بڑا سینہ تان کے کہتے کر سب ٹائم ہی نہیں ہے، جنت لینے کا ٹائم ہے تیرے پاس؟ ٹائم ہی نہیں ہے، کیا کروں؟ ارے نماز پڑھ، کری صاحب بھی مصروف ہوتا ہوں۔ اگر آج تمہیں 5 سے کم پڑھتے حیا نہیں آتی، پھر اللہ کو بھی تجھے جہنم میں پھینکتے کہ حیا نہیں آئے۔ میرے آقا 5 سے کم کرواتے حیا محسوس کرے اور تم بڑے آرام سے بتا دو کری صاحب بھی فجر کبھی چھڈی نہیں نا، باقی جلدی پڑھی نہیں نا۔ یہ کیا ہے؟ 5 نمازیں فرض ہیں، اس کے بغیر جنت کا داخلہ ممکن نہیں ہے۔ روز قیامت سب سے پہلے 5 نمازوں کا سوال ہوگا اور اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ آپ نے فرمایا 5 سے کم کرواتے مجھے حیا آتی ہے۔ پھر آپ آئے، پھر آپ رات کے جس وقت میں گئے تھے تھوڑے لمحے میں واپس آ گئے۔ صبح ہوئی تو آپ نے لوگوں نے آ کے پوچھا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور کوئی نویں تازی؟ آپ نے فرمایا ہاں آج رات ایک بات ہوئی۔ آپ نے وہ ساری بات سنا دی، وہ سارے حیران ہوئے اور کہنے لگے کسی اور کے سامنے یہ بات کر سکتا ہے؟ کہا کروں گا، جب حق ہے تو کروں گا، کیوں نہیں کروں گا۔ وہ باگے گئے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس۔ ابو بکر کوئی آدمی کہ مکے سے نکلا بیت المقدس پہنچا، عقل مانتی ہے؟ نہیں مانتی، رات میں کون جا سکتا ہے؟ 40 دن کا سفر ہے، پھر کہیں میں واپس بھی آ گیا، عقل مانتی ہے؟ نہیں مانتی۔ یہ تو 80 دن کا سفر ہوا اور وہ کہیں میں 7 پہلے اسمان پہ گیا اور واپس آیا، عقل مانتی ہے؟ نہیں مانتی۔ 500 سال جانے کے، 500 سال آنے کے، 1000 سال کا یہ فاصلہ میں کیسے مان لوں؟ پھر اس نے کہا وہ کہ 7 آسمانوں پہ گیا واپس، کہا عقل نہیں مانتی۔ کہا ہم بھی تو تمہیں یہی کہتے ہیں کہ تو جس کے پیچھے لگا ہے اس کی باتیں عقل میں نہیں آتی۔ وہ کس نے کہا ہے؟ وہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، انہوں نے کہا ہے ہاں پکی بات ہے، ہاں پکی بات ہے۔ کہا اللہ کی قسم اگر میرے نبی علیہ السلام نے کہا ہے تو جو کہا سو حق کہا، جو کہا سو سچ کہا۔ عقل میں آئے نہ آئے، دل مانے نہ مانے، دنیا مانے نہ مانے، سائنس مانے نہ مانے، ٹیکنالوجی مانے نہ مانے، ساری دنیا کی باتیں ایک طرف، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ایک طرف ہے۔ اگر میرے آقا نے کہا ہے تو ابو بکر مانتا ہے۔ ابو بکر تو اس سے بھی بڑی بات مانتا ہے کہ روزانہ اس کے پاس جبریل آتے ہیں، وحی لے کر آتے۔ جب میں وہ مانتا ہوں تو میرے نبی کا آ جانا کیوں نہیں مانتا؟ ایمان یہ ہونا چاہیے عقل مانے نہ مانے، جب پیغمبر علیہ السلام کہہ دے تو ہم نے ماننا ہی ماننا ہے، ان کے آگے کسی کی بات نہیں چل سکتی ہے۔ پھر وہ آئے اور آ کر کہنے لگے اگر تو سچا ہے تو بتا بیت المقدس کے دروازے کتنے ہیں، بیت المقدس کی کھڑکیاں کتنی ہیں؟ حضور علیہ السلام پریشان ہو گئے کہ میں دروازے تھوڑی نہ گرنے گیا تھا، میں کوئی کھڑکیاں تھوڑی گرنے گیا تھا، میں تو ایسے کام کے لیے گیا ہی نہیں۔ انہوں نے اب پھنسانے کی کوشش کی، سوال کی بتاؤ سچے ہو تو بتاؤ۔ میرے رب تعالیٰ نے کہا کوئی بات نہیں۔ حضور کہتے ہیں میں حتیم میں کھڑا تھا، اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس ایسے کر کے میرے سامنے لا دیا، میں دیکھ کے گن کے بتائی جا رہا، وہ سوال کرتے جا رہے میں بتائی جا رہا، سوال کرتے میں بتائی جا رہا۔ جب ساری باتوں کے جواب دیکھنے لگے ہاں ہم تو پہلے ہی کہتے یہ جادوگر ہے، ہم تو پہلے ہی کہتے یہ جادوگر، یہ جادو کے ساتھ ایسا کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو اس پریشانی کے عالم میں اپنے پاس بلایا، باتیں کی، اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ رحم والا معاملہ کیا، انعامات عطا کیے، جس کی وجہ سے حضور حوصلے میں آئے اور پیغمبر علیہ السلام کو تسلی ملی۔ وہ 50 نمازوں کے بدلے اللہ تعالیٰ نے پھر آپ کو کہا اے پیغمبر علیہ السلام جاؤ اپنی امت کو کہہ دو وہ پڑھے گی 5، اللہ تعالیٰ ان کو ثواب 50 کا ہی عطا کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو 5 نمازوں کی حفاظت کرنے کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے کی اور اسی طرح توحید اسلام پہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔